نے بے حیائی اور فحاشی کا تعلق نماز نہ پڑھنے سے رکھا ہے۔ نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحاشی اور منکر سے۔ معلوم ہوا اگر نماز نہ ہوگی تو فحاشی بھی ہو جائے گی، بے حیائی بھی ہو جائے گی۔ جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن نے فحاشی پھیلائی ہے، وہاں میں یہ کہتا ہوں بے نمازیوں نے پھیلائی ہے۔ تربیلے کے پانی کو ہم نے روکا ہوا نا بند بنا کر، اگر یہ بند کمزور پڑ جائے تو یہ پانی کہاں تک تباہی پھیلائے گا۔ نماز ایک بند ہے، اگر یہ مضبوط ہو تو کتنا ہی ٹی وی فحش ہو جائے، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر میں کتنے ہی فحاشی کے پروگرام ڈال دیے جائیں، اگر بند مضبوط ہوگا تو وہ اپنا سر پیٹ کے رہ جائیں گے، ہماری نسل کا کچھ نہ بگاڑ سکتے۔ لیکن یہ زہر اس لیے اثر کر گیا کہ آگے نماز کوئی نہیں تھی۔ جو پڑھنے والے ہیں ان کے پاس حقیقت کوئی نہیں تھی برائے نام، لیکن نہ پڑھنے سے یہ پڑھنا بہت اعلیٰ ہے۔ نماز کی حقیقت کیا ہے کہ جب آدمی اللہ اکبر کہے تو پھر سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا اس کو کسی کا دھیان نہ آئے۔ جو یہ نماز سیکھ لیتا ہے معاشرہ، وہ ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ درجہ نہ بھی ملے تو اگر وہ کوشش کرتا رہے تو کوشش کرنے والوں کو بھی وہی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مجمع میں جو مالدار لوگ ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے بھائی کہ وہ زکوٰۃ کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ سے زیادہ بھی دیں، کہ جس ملک میں سودی کاروبار ہو، چار چیزیں جس ملک میں ہوں گی اس ملک میں ہمیشہ فقر ہوگا: ایک سود، ایک جوا، ایک سٹا، ایک انشورنس۔ یہ چاروں چیزیں کسی بھی ملک کی معیشت کا خون نچوڑنے والی بنیادیں ہیں۔ جس ملک میں یہ چار چیزیں نہیں ہوں گی وہ ملک خوشحال ہوگا۔ ہمیں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ آبادی زیادہ ہے اس لیے غربت زیادہ ہے۔ میں آپ کو پوری ضمانت کے ساتھ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہماری غربت کا تعلق آبادی سے نہیں بلکہ سود کے ساتھ اور سٹے کے ساتھ اور جوئے کے ساتھ اور یہ انشورنس کے ساتھ۔ سٹا کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز ہے ہی نہیں، سودے شروع ہو گئے تاکہ خود نقصان سے بچ جائے۔ جدہ سے مال چلا، جاپان سے مال چلا تو ساتھ ہی اس کے سودے شروع ہو گئے، اور وہ بندرگاہ تک پہنچتے 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 100 آدمیوں نے بیچا، 100 آدمیوں نے خریدا، 101 آدمی نے جا کر کراچی کی بندرگاہ سے خریدا تو 100 گنا قیمت اس کی پہلے دن ہی بڑھ گئی۔ تو یہ جو سٹا باز ہوتے ہیں وہ آگے سے آگے اس لیے بیچتے ہیں کہ پتہ نہیں ساحل پہ پہنچ کے قیمت زیادہ ہو یا کم ہو، اگر کم ہوئی تو ہمارا نقصان ہو جائے گا تو آگے بیچ دیتے۔ مجھے فیصل آباد کے ایک آدمی نے بتایا کہ تم لوگوں نے جو ابھی کپاس کاشت کی ہے اتنی ہے، کوئی 1 فٹ، کوئی 6 انچ، کوئی 1.5 فٹ، اس کپاس کے سودے فیصل آباد میں ہو چکے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سٹا۔ تو اپنے آپ چیزیں مہنگی ہو جاتی۔ سود خود بخود چند ہاتھوں میں پیسے کو لاتا ہے۔ جوا صرف یہ جو لوگ کھیلتے ہیں اس کا نام جوا نہیں، یہ جو بانڈ، یہ لاٹریاں، یہ سب جوا ہیں۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، ایسی دھمکی دے کر کہا ہے کہ یہ شراب اور جوا چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ شراب اور جوے کو چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو؟ بڑی خوفناک دھمکی ہے۔ تو میں بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ غربت کا تعلق آبادی سے نہیں، غربت کا تعلق اس سے ہے، سود سے، سٹے سے، بیمہ سے اور جوا سے۔ اگر کاروبار، معیشت یہ شرن جو اللہ نے ہمیں طریقے بتائے ہیں اس کے ساتھ ہوگی
تو پاکستان کی آبادی اگر 15 سے 60 کروڑ ہو جائے تو بھی خوشحال ہوں. اب ہے تو خدا نہ خواستہ یہ 15 کے 1 رہ جائیں تو بھی غریب ہوں. یمحق اللہ الربا، اللہ کہتا میں سود کو گھٹاتا نہیں مٹاتا ہوں، مٹاتا. ہمیں انہوں نے یہ دھوکہ دیا ہوا ہے کہ آبادی کم بچے خوشحال گھرانہ، کم بچے خوشحال گھرانہ. کیسے الو بنا رہے ہیں ہمیں؟ کم بچے، چھوٹا خاندان، زندگی آسان، یہ لفافوں پہ لکھا ہوتا ہے. حالانکہ چھوٹے خاندان سے تو زندگی آسان ہے. زندگی دیکھو، ایک سنو، زندگی احساسات اور کیفیات کا نام. ایک بیٹا ہو اور نافرمان ہو تو زندگی پھر آسان ہوگی. ایک اکلوتا بیٹا اور نافرمان، باپ سے لڑے، ماں سے لڑے، زندگی آسان ہو جائے گی. 10 بچے ہوں، 10 کے 10 فرما بردار ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو پھر زندگی مشکل ہوگی کہ آسان ہوگی؟ زندگی کی آسانی کا تعلق نہ پیسے سے ہے، نہ اس کا گرم پانی، نہ اس کا پکے گھروں سے ہے، اور نہ اس کا دولت سے ہے، نہ تھوڑی اولاد سے ہے. زندگیوں کی آسانی کا تعلق نبوت والے اخلاق سے ہے. ماں باپ میں شفقت ہو، اولاد میں اطاعت ہو، اور بھائیوں میں محبت ہو، بہنوں میں محبت ہو، میاں بیوی میں محبت ہو، زندگی تو پھر آسان ہوتی ہے. اور یہ کیا پاگل بنا رہے ہیں؟ چھوٹا خاندان، زندگی آسان. زندگی کی آسانی نبوت والے اخلاق سے ہے، چونکہ وہ خود ان کی نسل، یورپ امریکہ کی نسل ختم ہو رہی، چونکہ وہاں اولاد پیدا تھوڑی ہوتی ہے، مرتی زیادہ ہے. تو آئندہ چند سالوں میں ان کی نسل ایک دم زمین پہ گرے گی، جب پیچھے سے جوان نسل ہوگی نہیں اور اگلی نسل بوڑھی ہو چکی ہوگی تو وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. تو وہ ہمیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ تمہاری آبادی زیادہ ہے، ہم سے پیسے لو، اس کو گھٹاؤ. جیسے اللہ کے خزانے کم پڑ گئے ہیں، اب اللہ کو روٹی دینا مشکل ہو رہا ہے تو اس لیے آبادی گھٹاؤ. یہ تو اللہ کا فضل ہے. ہمارے آپ بھی اکثر لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے. ہمارے تو ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں. کئی دفعہ میں نے دیکھا ڈگی میں بچے بیٹھے ہوئے، پچھلی سیٹ پہ 8 بیٹھے ہوتے ہیں. میں یورپ امریکہ میں بہت لمبے لمبے سفر کیے. صرف امریکہ کینیڈا میں نے 35,000 کلومیٹر کا سفر کیا جماعت کے ساتھ. یعنی گاڑیوں پہ گاڑی، 100 گاڑیاں گزر جاتی تھیں اور ایک بچہ نہیں کسی گاڑی میں ہوتا تھا. 100 گاڑیاں گزر جاتی، ایک بچہ نہیں بیٹھا ہوتا تھا. ایک 100 کے بعد کسی گاڑی میں ایک، زیادہ سے زیادہ 2. میں نے 3 بچے کسی گاڑی میں کبھی دیکھے تو مسلمانوں کے دیکھے جو بیٹھے ہوتے تھے، ورنہ گوروں کے 2 بچے نہیں دیکھے میں نے. ایک زیادہ 2، 3 نہیں دیکھے. تو ہمارا تو غریب خوش ہوتا ہے ایک بچہ پیدا ہو گیا، چلو ایک مزدور اور پیدا ہو گیا، ایک کاریگر اور پیدا ہو گیا. یہ مالدار جو ہے نا، مالدار، یہ اس دھوکے میں آ گیا کہ دکان تقسیم ہو جائے گی، زمین تقسیم ہو جائے گی، فیکٹری تقسیم ہو جائے گی. ورنہ اللہ کا شکر ہے ہمارے غریب تو اب بھی مزے کرتے ہیں. جتنے بچے زیادہ ہوتے ہیں اتنے مزدور زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ خوشحال ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں بھائیو، رواج دو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے. زکوٰۃ بھی دیا کرو، زکوٰۃ سے زیادہ بھی دیا کرو. میرا ایک دوست ہے SSP، مجھ سے کہنے لگا 15 دن کے بعد میرے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے. 15 دن کے بعد مجھے زکوٰۃ لگتی ہے کہ میری 15 دن کے بعد تنخواہ ختم ہو چکی ہوتی، ایک پیسہ میرے پاس نہیں ہوتا. پھر اگلے 15 دن ادھار پہ چلتا ہوں. تو جس ضلع کا SSP دیانتدار اگر ہو تو 15 دن کے بعد اس کی جیب خالی ہو چکی ہو، تو غریب آدمی کا کیا حال ہوگا. اس لیے جن کو اللہ نے رزق دیا ہے بینکوں میں نہ رکھو، سود پہ نہ رکھو، نہیں تو ایسے جہنم کاٹ کاٹ کے پھینکے گی کہ
چیخ و پکار سے جہنمی پریشان ہو جائیں۔ اگر تمہارے پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں، کل فوراً اسے نکال کے کرنٹ میں کرو، جو سود بنا ہوا ہے دے دو غریبوں کو، فکس ڈپازٹ جا کے توڑوا دو اور فوراً اس کے پیسے نکال کے غریبوں کو دو، اجر کی نیت سے نہیں، ویسی سر سے بلا ٹالنے کے لیے۔ اور پھر اللہ نے رزق دیا، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ فرض نہیں ہے نا، پھر بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ 10 گنا کر کے واپس کرے گا۔ اور رزق کی تنگی کا ایک اللہ کے نبی کا فرمان بتاتا ہوں، جس کو تجربے کے لیے مت کرو، یقین کے ساتھ کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تنگی ہے، میرا رزق بڑھ جائے، کوئی وظیفہ۔ ہمارے نبی کی عادت مبارک تھی، مشکل وظیفے نہیں بتاتے تھے، اتنے لاکھ دفعہ یہ پڑھو، اتنے لاکھ دفعہ یہ پڑھو، یہ ہمارے نبی نے کبھی نہیں بتایا۔ آپ نے بڑا آسانیاں کی اپنی امت کے لیے۔ آپ نے اسے ارشاد فرمایا، تو باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ وضو کرنے میں کوئی کتنا زور لگتا ہے، اس کا مطلب یہی نہیں کہ نماز پڑھا نہیں اور وضو کرتا رہے، یہ مطلب نہیں۔ فرائض کے بعد کا باوضو رہو کا تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ آپ نے کہا، جو یہ چاہے، سنو، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو، اس کا رزق بڑھ جائے، اس کا نام اچھا یاد کیا جائے، تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اب اگر ماں باپ ہیں تو غنیمت جانو، ہمارے تو رہے نہیں، اگر تمہارے ہیں تو غنیمت جانو، چلے گئے ہیں تو خالہ کو دیکھو، پھوپھی کو دیکھو، چاچے کو دیکھو، تائے کو دیکھو، جو ماں باپ کے عزیز ہیں، وہ بھی نہیں ہیں تو ان کے دوستوں کو دیکھو، وہ بھی نہیں ہیں تو کثرت سے ماں باپ کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ تو اللہ کے نام پر دینے سے رزق بڑھتا ہے، چاہے غریب بھی دے گا اللہ بڑھائے گا۔ تو چونکہ غربت کی انتہا ہے، مہنگائی جہاں سود ہوگا مہنگائی ہوگی، جہاں جوا ہوگا مہنگائی ہوگی، جہاں سٹا ہوگا مہنگائی ہوگی، جہاں بیمہ ہوگا مہنگائی ہوگی، تو ہونی ہے۔ تو جن کو اللہ نے دیا ہے ان کی منت کرتا ہوں، خرچ کرو، تقسیم کرو، اپنی زندگی میں سادگی لاؤ، اوروں پہ خرچ کرو، تو کل کو اللہ کے دربار میں وہاں بھی ہمیشہ کے لیے پاؤ گے، یہاں بھی 10 گنا ہو کے اللہ واپس دے گا۔ اس کا چونکہ رواج نہیں رہا، اپنوں پر خرچ کرتے ہیں، شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں، زمینوں پہ خرچ کرتے ہیں، جائیداد بنانے پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ خرچی کو نہیں۔ تو اس لیے بھائی اس کو رواج دینا ہے کہ ہم نے اللہ کے نام پہ، دیکھو آدمی فطرتاً بخیل ہوتا ہے، سخاوت سیکھنی پڑتی، تو دو گے تو اللہ آپ کو دے گا، تو انشاءاللہ کرو گے نا اس کے لیے رواج۔ تو اپنے ہمارے نبی 2 کام ساری زندگی خود کرتے رہے، باقی کام تو اوروں سے بھی کروا لیتے تھے، لیکن دو کام زندگی بھر اپنے ہاتھ سے کیے۔ ایک تہجد کی نماز کا وضو آپ خود کرتے تھے، باقی وضو صحابہ کرواتے اگر سفر حضر، لیکن تہجد کا وضو آپ خود کرتے، اور سائل کو جب دینا ہوتا تھا تو آپ ہمیشہ خود اپنے ہاتھوں سے دیتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے علی جاؤ یہ دے کے آؤ، بلال جاؤ یہ دے کے آؤ، بلکہ سائل کو جب آپ دیتے تو اپنے ہاتھوں سے خود۔ ایک ہے مال صدقہ زکوٰۃ آتا، وہ نہیں، اپنا ذاتی مال جب آپ صدقہ کرتے تو جاؤ اپنے ہاتھ سے دیتے تھے۔ تو اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالو کہ وہ آگے لوگوں پہ خرچ کرنے والے بنے، خود آپ اس کی عادت ڈالو، اللہ آپ کو واپس کر کے دے گا، بے حساب دے گا۔ اور بھائیو، گالیاں دینے سے توبہ کرو، گالی گلوچ کا عام رواج ہے، ماں بہن کی گالی دینا بیت اللہ کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ اگر ابھی تمہارے سامنے کوئی بیت اللہ کو گالی دینا تو تم لوگ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے، اور غازی میں روزانہ ماؤں کو گالیاں پڑتی ہیں، بہنوں کو گالیاں پڑتی ہیں، اور میں تمہیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں
کہ ماں کی گالی اور بہن کی گالی بیت اللہ کو گالی نہیں، بیت اللہ کو آگ لگا دینے سے بھی بڑا جرم ہے۔ ایک آدمی نے جا کے بیت اللہ کو آگ لگا دی تو مسلمان اس کو آگ لگا کے سرما بنا راکھ بنا دیں۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں، مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بیت اللہ کو آگ لگانے سے بڑا جرم ہے۔ بیت اللہ کو جا کر توڑ کے اس کو سر بجری بنا دینا یہ چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ اس کا رواج پڑ گیا ہے، رواج ایسی گالیاں دیتے چلے جا رہے۔ اپنے میرے نبی نے کہا، میرے آپ کے نبی نے فرمایا، جب میری امت گالیاں دینے لگ جائے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ اس لیے بھائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سب کے سامنے، دیکھو آج کے بعد کسی کو گالی نہ دینا، اپنے ہونٹ سی لینا، کوئی تمہیں کتنی گالی بھی دے رہا ہو چپ کر جانا، پی جانا، اس کو رواج دو، نہ غیبت کرو نہ گالیاں، نہ غیبت کرو نہ گالیاں۔ غیبت نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے، چغلی نے شکایتوں نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے، گالیوں نے نفرتوں کے بیچ بکھیر دیے۔ اس لیے بھائیو ایک اس کو رواج دینا ہے، گالی نہ دیں کسی کو، کوئی آپ کو دے دے چپ کر جاؤ اللہ کے لیے معاف کیا تو اللہ تمہیں عزت دے گا، بلندیاں دے گا، وقار دے گا۔ اپنے بچوں کو اس کا عادی بناؤ، کبھی اپنے بچوں سے کسی کا گلہ نہ سنو، کسی کی غیبت نہ سنو، کسی کی فوراً انہیں سمجھاؤ، نہیں بیٹا کسی کی برائی نہیں کیا کرتے، کسی کی کمی نہیں بیان کیا کرتے، تو یہ بچے کل کو آپ کی ٹھنڈک بنیں گے، راحت بنیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ کے بیٹے حسن کیسے بیٹے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں جب رات کو کہیں چلتا ہوں تو میرے آگے آگے چلتا ہے کہ کوئی چھپا دشمن وار کرے تو باپ پہ نہ آئے، میرے اوپر آئے، اور جب میں دن میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے کہ آگے تو میں خود دیکھ رہا ہوں، کوئی پیچھے سے دشمن وار کرے تو میرے اوپر آئے، میرے باپ پر نہ آئے۔ جس مکان میں بیٹھا ہوتا ہوں اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ کے اوپر نہ ہو جاؤں۔ کھانے پہ میرے ساتھ بیٹھے تو جب میں ہاتھ بڑھاتا ہوں سالن کی طرف تو یہ اپنا ہاتھ واپس کر لیتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بوٹی میرے باپ کو پسند ہو تو کہیں میں نہ اٹھا لوں، تو اپنا ہاتھ واپس کر لیتا ہے۔ اور جب میں روٹی کا نوالا توڑتا ہوں تو اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے کہ پتہ نہیں میرے باپ کو روٹی کا کون سا حصہ پسند ہے، کہیں میں نہ توڑ لوں، تو یہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھتا ہے۔ یہ ہے میرا بیٹا حسن۔ تو جس کے ایسے بیٹے ہوں گے، اگر 20 بھی ہوں تو بھی جنت ہیں، اور ایک ہو اور وہ کانٹا ہو اور زہریلا ہو سانپ کی طرح تو اس کو آگ لگانی، وہ کس کام کا ہے؟ فرما بردار بچے اچھے، چاہے 2 ہوں چاہے 10 ہوں، نافرمان بچوں سے اللہ کی پناہ، چاہے وہ 1 ہو چاہے وہ 10 ہو۔ تو بچوں کو نیکی سکھاتے ہیں ماں باپ، ان سے چغلی نہ سنو، غیبت نہ سنو، گھروں میں بیٹھ کر تعلیم کرو، فضائل کی تعلیم کرو، انہیں حضور کی زندگی سناؤ، صحابہ کی سیرت سناؤ، نماز کے فضائل سناؤ، اخلاق سناؤ، تو آپس میں محبت کرنا سکھاؤ، الفت کرنا سکھاؤ، معاف کرنا سکھاؤ۔ کرو گے نا بھائی؟ اور مہینے میں 3 دن ہر بھائی لگا لیا کرے، کیا خیال ہے بھائی؟ اور وہ اوپر والے نیت کرتے ہو بھائی؟ اچھا، اللہ خوش رکھے۔ ہر مہینے 3 دن، یہ کوئی تبلیغی جماعت کے لیے نہیں لگانا، یہ 3 دن انقلاب لاتے ہیں۔ اب کو جنید جمشید کتنا گلوکار، گانے والا، ناچنے والا، 1997 میں میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی، میں جانتا بھی نہیں یہ کون ہے، اتنا مشہور ہے، کیا ہے، تو بس اس سے یہی کہا آپ 3 دن لگا لیں، 3 دن۔ وہ 3 دن چلتے 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 ماشاءاللہ اس کی پوری زندگی اللہ نے بدلی۔ پھر 4 مہینے لگے، اور مجھ سے بڑی اس کی داڑھی ہے، مجھ سے بڑی پگڑی باندھتا ہے۔ پچھلے دنوں فیصل آباد میں چونکہ میری رہائش ہے، وہاں چناب کلب ہے، 1910 میں بنا، اور 2004 میں جا کر پہلی دفعہ وہاں اللہ کی بات ہوئی۔ تو وہاں کلب کے ممبر کچھ ایسی میری بات دائیں بائیں سنی، تو انہوں نے پھر مجھے انوائٹ کیا کہ آپ آ کے یہاں بات کریں۔
تو پھر میں نے جنید جمشید کو فون کیا، میں نے کہا تو نے چناب کلب میں کبھی گایا ہے؟ کہنے لگا بہت دفعہ گایا ہے۔ میں نے کہا آ جا، اس کا کفارہ ادا کرنے کا وقت آیا ہے، ادھر آ کے بیان کر۔ تو میں نے اللہ اس کو جزا دے، پھر وہ کراچی سے آیا۔ پھر لاہور میں ہمارے ایک دوست ہیں، پہلے بڑے مشہور اداکار تھے، ٹی وی کے بھی، سٹیج کے بھی، پروڈیوسر بھی، اداکار بھی، ان کا نام نعیم بٹ۔ ان کو میں نے ایسے ہی تذکرہ کیا، میں نے کہا یار وہ 2 تاریخ کو میرا 2 جون کو میرا وہاں چناب کلب میں بیان ہے۔ کہنے لگا میں نے تو وہاں بڑے ڈرامے کیے، میں نے کہا تو بھی آ جا، تیرے بھی کفارہ ہو جائے۔ تو وہاں اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پھر میں نے پہلے اس کا وہ سعید انور کو بھی بلا لیا، سعید انور ابھی آ گیا، اس کا بھی بیان کروایا، پھر نعیم بٹ کا کروایا، پھر جنید جمشید کا۔ تو وہ دونوں نے کہا کہ آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی، اسی سٹیج پر ہم ناچے، میں نے گایا، میں نے کہا اسی سٹیج پر میں نے ڈرامہ کیا، پھر ایک خلقت تھی، ایک مجمع تھا، آج بھی وہی مجمع ہے، پر آج میں اللہ کی نسبت سے آیا ہوں اور اپنے پچھلے گناہوں پہ معافی مانگی۔ جنید جمشید نے تو بڑی خوبصورت بات کی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے بات کی تو اس کا اتنا اچھا اثر ہوا کہ صبح فون آیا کہ جناب کوئی رات شراب سے خالی نہیں گئی تھی، آج کے بعد شراب سے توبہ۔ 4 آدمیوں کا اور فون آیا کہ جی ہم 4 آدمی ہیں، دوست ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے رات جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، آج کے بعد جوئے سے بھی توبہ، شراب سے بھی توبہ۔ تو کتنے دوستوں کیسے فون ہے؟ تو پیچھے تھا کیا 3 دن نکلتے سعید انور نے پہلے 3 دن میرے ساتھ لگائے، سعید انور، انضمام اور مشتاق اور سلیم ملک۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار کیا فائدہ ہوا؟ تو کہنے لگے شوق بدل گئے۔ شوق کیسے بدل گئے؟ کہنے لگے پہلے سینچریاں بنانے کا شوق تھا، اب جنت کا شوق لگ گیا، پہلے ریکارڈ بنانے کا شوق تھا، بخشش کا شوق لگ گیا۔ پھر سعید انور نے اپنی محنت سے یوسف یوحنا کو مسلمان کیا، سے روزے کے آگے کیا کیا نتیجے نکلے ہیں۔ تو ایک دن یوسف یوحنا اور سعید دونوں مجھ سے کہنے لگے کوئی جنت کا شارٹ کٹ بتائیں، طاقت تو لگ گئی بلہ گھمانے میں، طاقت تو لگ گئی بلہ گھمانے میں، کوئی جنت کا شارٹ کٹ بتائیں۔ میں نے کہا بالکل شارٹ کٹ، جو توڑے اس سے جوڑو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو، جو تمہارا حال بھی نہ پوچھے اس کے حال پوچھو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اخلاق جو میں نے ابھی بیان میں آپ کو بتایا۔ کہنے گے یہ تو بڑا مشکل کام۔ تو میں نے کہا شارٹ کٹ میں پھر تھوڑی تیزی تو دکھانی پڑتی ہے، زور تو لگتا ہی ہے۔ تو 3 دن کے پیچھے کس طرح اللہ تعالی بدلتا ہے نقشے۔ تو یہ کہ ہم آپ سے کوئی تبلیغی جماعت کے لیے تو 3 دن نہیں لے رہے ہیں کہ بھائی ہم نے کون سا آگے الیکشن لڑنا ہے یا حکومت میں آنا ہے، یا میں تو ہر بیان میں کہتا ہوں بھائی کسی کو برا مت کہو، کسی کو گالیاں مت دو، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمیں تو دعا سکھائی گئی کہ ان کے لیے روو، ان کے لیے مانگو۔ جو جتنا دین سے دور ہے تو اس کو گالی دینے سے تو اور دور ہو جائے اس سے۔ مجھے جنید جمشید نے جب توبہ کر لی نا، مجھ سے کہنے لگا اگر تم ایک دفعہ بھی مجھے کہتے نا کہ گانا حرام ہے اور تو کیا بدماشی کر رہا ہے، تو میں کبھی بھول کے بھی تمہارے قریب نہ آتا، کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم صبر کرتے رہے اور مجھے لاتے رہے۔ کیا جب وہ سٹیج سے گا کے اترتا تھا، پیچھے گاڑی ہماری کھڑی ہوتی تھی، آؤ جی تشریف لاؤ، اس کو بٹھا کے مسجد میں لے آتے، روٹی کھلاتے، چائے پلاتے، لے بھائی جیسے کوئی تہجد پڑھ کے آ رہا ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے کیسی زندگی بدل دی۔ تو یہ بڑا ایک انقلابی کام ہے، انقلابی کام، جس میں نہ کوئی ہلا گلا، نہ کوئی جلوس، نہ جلسہ، نہ اس میں کوئی ٹائر جلانا، نہ پتھر مارنا، نہ کسی کو گالی دینا، نہ کسی کے خلاف کوئی ایجوٹیشن کرنا، پیار محبت سے لوگوں کو جا کے تیار کرنا، اسی سے یہ اللہ تعالیٰ فضائیں بنا رہا ہے۔
بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے ہم نے ٹائم لیا، میں نے اس کو دعوت دینی شروع کی، مجھ سے کہنے لگا تبلیغ کا نتیجہ تو کوئی نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا اسی ٹیبل پہ آپ کو نتیجہ دکھاؤں؟ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا میں 1974 میں آیا تھا کوئٹہ چلہ لگانے، تو آپ کا چپڑاسی ہماری بات نہیں سنتا تھا، اور آج 1991 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اس کے دفتر میں دعوت دے رہا ہوں، یہ نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے؟ چپڑاسی سے وزیر اعلیٰ تک کیسے چلے گئے؟ بغیر نتیجے کے چلے گئے؟ ان جو مثبت کام ہوتے ہیں نا ان میں شور نہیں ہوتا، چپ کر کے بڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کے سامنے درخت بڑھتا ہے، کبھی شور سنائی دیا؟ کبھی کوئی شور سنائی دیا کہ درخت بڑھ رہا ہے شوں 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 شوں؟ حالانکہ روز بڑھتا ہے۔ ایسے یہ ایک محبت بھرا پیغام ہے، بڑی مدتوں کے بعد اللہ نے امت کو دیا ہے۔ 6 بر اعظم آباد ہیں، اور 6 کے 6 بر اعظم میں اللہ مجھے لے کر گیا ہے اسی دعوت کی نسبت۔ میں کوئی تجارتی سفر کرنے نہیں گیا، اسی تبلیغ 6 بر اعظم میں خود کیا ہوں، اپنی میں آنکھوں سے چشمدید گواہ ہوں کہ اللہ نے کیسے زندگیوں کو بدلا۔ جنوبی امریکہ میں ایک عرب مجھ سے لپٹ کے رونے لگا، کہنے لگا اگر تم لوگ نہ آتے تو ہم سب عیسائی ہو چکے تھے، کہ ہماری نسل بچ گئی۔ اس کا لڑکا کھڑا تھا، اس کو عربی نہیں آتی، میں نے بات کی تو اس کو عربی نہیں۔ میں نے کہا یہ کیسا عرب ہے جس کو عربی نہیں آتی؟ اس میں نے مذاق کیا تو کہ 1 سال گزرا، مجھے ریونڈ میں ایک نوجوان ملا بڑی گرم جوشی سے، کہ مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میں وہی ہوں جس کو تو نے کہا تھا تو کیسا عرب ہے، تجھے عربی نہیں آتی۔ اب میں نے عربی سیکھ لی ہے، اب میں 4 مہینے کے لیے آیا ہوں اللہ کے راستے میں۔ تو بھائیو، برے کو برا کہنے سے کام نہیں بنتا، برے کو پیار دو وہ توبہ کر لے، بس اتنی تو بات۔ تو یہ ہمیں تبلیغ والوں نے واللہ سکھایا، گناہوں کو پردے ڈالنا، چھپانا، راتوں کو اٹھ کے رونا، مانگنا، دعائیں کرنا۔ بڑے بڑے ہم نے ٹوٹتے دیکھے اللہ کے۔ یہ سٹیج کے اداکار ہوتے ہیں، 5 تھیٹر ہیں جس میں باقاعدہ تعلیم اور فضائل کی۔ جب وہ ڈرامے کا وقفہ ہوتا ہے تو لوگ چائے پانی پیتے ہیں، تو پیچھے اداکار مل کے فضائل کی تعلیم کرتے، با جماعت نماز ہوتی۔ خالد عباس ڈار میرا سکول فیلو ہے، سینٹرل ماڈل سکول لاہور، یہ مجھ سے سینئر تھا، میں جونیئر تھا، لیکن ہماری دوستی آ کے لگی تبلیغ میں آ کے۔ اس وقت تو واقفی، اس وقت ہی ہم سکول میں اس نے ڈرامے شروع کر دیے تھے، کبھی تبلے کی آواز نکالتا اور کبھی بڈھے موسیقار کی آواز نکالتا، اسی وقت سے سکول سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ تو لیکن تعارف آ کے ہمارا وہ جب ہم تبلیغ میں لگے، تو وہ ایک دن کہنے لگا ایک زمانہ تھا جب ڈرامے سے فارغ ہوتے تو شراب کی تلاش ہوتی تھی، اب حال یہ ہے کہ ڈرامے سے فارغ ہوتے ہیں تو لوٹا مسلح ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھنی رکھ دے گا۔ سارا دن مراقبے میں بیٹھ کے ذکر کرنا اور شام کو جا کر کسی مسلمان کی غیبت کر دینا، سب کو صابن کی طرح دھو کے رکھ دے گا، صاف کر دے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں سارے دن کے ذکر سے بہتر ہے اپنی زبان کو غیبت سے روک لینا، سارے سے بہتر ہے اپنی زبان کو گالی سے روک لینا۔ ہمارے درد کی بات یہ ہے کہ نہ تو کوئی گالی دینے سے رکتا ہے، نہ کوئی غیبت کرنے سے رکتا ہے، زبان کھلی ہوئی ہے اور مسلمان کی عزت کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ کیا عورت، کیا مرد، کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا اچھا کیا برا، سب کا یہی حال ہے۔ تو اس کو اللہ کے نبی نے اس غصے سے بیان کیا کہ یہ دل اللہ کا عرش ہے، اسے ٹھیس نہ پہنچاؤ، اسے ٹھیس پہنچانا بیت اللہ کو توڑ دینے سے بڑی مصیبت بن جائے گا قیامت والے دن۔ اللہ جل جلالہ میرے بھائیو ہر چیز سے بے نیاز، غنی اور ساری کائنات سے غنی، نہ مکان میں نہ زمان میں، البتہ مومن کے دل میں آ جاتا ہے وہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم کچھ نہ تھے، میری ابتدا ہے، پھر میری انتہا ہے، میں پیدا نہیں ہونا چاہتا تھا، مجھے اللہ نے پیدا کر دیا، اب میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، میرا اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ہوگا۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ وسیع کیا، کل من علیہا فان،
ہر ایک کو مرنا ہوگا۔ پھر اس کو اور وسیع کیا، کل شیء ہالک، کل شیء ہالک، ہر شے کو ہلاک ہونا ہوگا، الا وجہہ، بس اسی کی ذات کو بقا ہے۔ میں تو آنا نہیں چاہتا تھا، مجھے بھیج دیا گیا، اب میں مرنا نہیں چاہتا، کہتا ماروں گا۔ آئے تھے تو کچھ دنیا دیکھی، دل لگا تو ایک دم رونے کی آواز، چیخنے کی آواز، چلتا وجود چپ ہو گیا۔ اسے کیا ہو گیا؟ یہ چپ کیوں ہو گیا؟ معصوم بچہ ہے۔ وہ کہتے اس کو کیا ہو گیا؟ میں نے پہلی موت بڑی چھوٹی عمر میں اپنے دادے کے بھائی کی دیکھی، تو چھوٹی عمر، کچا ذہن، نیند اڑ گئی، رات کو نیند، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بولتا وجود چپ کیوں ہو گیا؟ اس کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ پھر یہ واقعہ میرے گھر میں دوبارہ ہوا جب میری والدہ کا انتقال ہوا، تو میں حج پہ تھا، میں نہیں تھا، میری بھتیجی تھی 4 سال کی، تو وہ عورتیں رو رہی ہیں، تو وہ میری بیوی سے پوچھتی ہے، چاچی یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ تو میری بیوی نے کہا آپ کی دادی اماں فوت ہو گئی ہیں۔ تو کہنے لگی فوت کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا مر گئی ہیں۔ وہ کہنے لگی مرنا کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو سمجھ میں نہ آئے، بچی کو کیا سمجھاؤں؟ اس نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں۔ تو وہ میری بھتیجی کہنے لگی اللہ کے پاس کہاں گئی ہیں؟ اور تو یہ سوئی پڑی ہیں۔ اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سوئی ہے کہ مری ہے، اور مرنا کیا چیز ہے، اس کو پتہ کوئی نہیں۔ لہذا وہ کہتی اس گھر میں تو ہنسی تھی، کہے تھے، خوشیاں تھیں، یہ تو گہوارہ تھا، تو یہ رونا کیوں ہے؟ یہ ماتم کیوں ہے؟ یہ ہائے ہائے کیوں ہے؟ یہ پہلی ضرب لگی ہے شیشے پر، چکنا چور ہوا، اور لاشعور میں موت کا خوف اتر گیا۔ لیکن چونکہ دنیا نے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنا لیا ہے کہ موت کی طرف چلتے ہوئے بھی موت کا خیال نہیں، اسی دنیا کو بھاگ رہے ہیں جسے چھوڑ کے مر جانا ہے، جسے جا کر ایک سیکنڈ میں جس نے جا کے ختم ہونا ہے۔ یہ میرا ایک دم موت آئی اور جا کے قبر میں سویا۔ پھر اولاد کو بھی یاد نہ رہا کہ کوئی آیا تھا اور جس نے ہمارے لیے سارا نقشہ بنایا تھا۔ تو اللہ ابتدا سے پاک، میری ابتدا، اللہ انتہا سے پاک، میری انتہا، اللہ موت سے پاک، میری موت، اللہ رازق، میں مرزوق، اللہ خالق، میں مخلوق، اللہ مالک، میں مملوک، اللہ ناصر، میں منصور، اللہ راحم، میں مرحوم، اللہ حافظ، میں محفوظ، اور اللہ رب، میں مربوب، اللہ حفیظ، میں محفوظ، اللہ ہر حال میں بلند و بالا، میں ہر حال میں ادنا اور پست، اللہ کا علم اس کی کوئی حد نہیں، میری جہالت اس کی کوئی حد نہیں، اللہ کی قدرت اس کی کوئی حد نہیں، میری اللہ نے زندگی دی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی سے نکالا، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، تمہیں مٹی سے نکالا، تمہیں نطفہ بنایا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، فقدرنا، پھر ایک اندازے سے دیا، فنعم القادرون، کوئی ہے اللہ جیسا نظام بنانے والا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر نطفے کو علقہ بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے لوتھڑے میں بدلا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، اندر میں رگوں کا نظام ایک جیسا نہ ہو، دل کی جانے والی شریانیں ایک جیسی نہ ہو، دل ایک جیسا نہ ہو، پھیپھڑے، جگر، دماغ، گردہ، دل ایک جیسے نہ ہو، پھر اندر میں اتنے باریک نظام بنانا، چھوٹے سے گردے میں 10 لاکھ سوراخ کرنے ہیں، چھوٹے سے غیری، میرا بندہ بتا، اتنا سا گردہ، اس میں 72 میل رسی لپیٹی، 72 میل کی رسیاں لپیٹی، پھر اس کے ساتھ 10 لاکھ سوراخ کیے، کوئی ہے جو رسی کو سوراخ پہ نہ چڑھنے دے؟ ہے بھائی، خون کی رگیں، خون کی وریدیں، چھوٹی بھی، بڑی بھی، باریک بھی، لمبی بھی، پتلی بھی، کتنی ہیں؟ زمین کے گرد ایک آدمی کی رگیں نکالو، زمین کے گرد اس کو لپیٹو تو 3 دفعہ لپیٹی جائیں گی،
72,000 किलोमीटर रगें मेरे दिल मेरे जिस्म में चल रही हैं और अल्लाह हर जगह खून पहुंचा रहा है, पहुंचा रहा है, पहुंचा रहा है। ज़ालिकुमुल्लाहु एक नेकी को 10 लिखता हूं, 10 से ज्यादा जितना चाहता हूं करता हूं। वसय्यतु इंदी बिमिस्लिहा व आफू व अगफिर, तेरा एक गुना एक लिखता हूं, उसको भी जब तू तौबा करता है मिटा के धो के साफ कर देता हूं। और जब तेरी तौबा पक्की हो जाती है, मैं कुर्बान जाऊं अपने रब पे, अल्लाह अकबर का, जब तेरी तौबा पक्की हो जाती है फिर क्या करता हूं, तूने जितने गुनाह किए थे उसके बदले में भी नेकियां लिख देता हूं, नेकियां लिखो। कितने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, झूठ का आसान किया। मां के पेट में अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुझे खेलना सिखाया, बैठना सिखाया, हरकत सिखाई, मेरे सिवा कोई ये कर न सकता था। तुम सबील यस्सरा, फिर मैं तुम्हें दुनिया में लाया। औहैतु इलल मलकिल मुवक्कल बिल अरहम, एक फरिश्ते को भेजा, फअखरजका अला रीशतन मिन जनाहिही, उसने पर मारा, आने का रास्ता आसान किया, तुझे परों पे बाहर लाया। देखने में लेडी डॉक्टर के हाथों पर आया, दाया के हाथों पर आया, और हकीकत में फरिश्ते के परों पर फिसलता हुआ बाहर आया। अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगी मैं भी भूखी हूं, बच्चियां भी, कुछ मिल जाएगा? तो हज़रत आयशा के घर में सिर्फ 3 खजूरें पड़ी थी, तो उन्होंने वो दे दी। तो उसने एक बेटी को दी, दूसरी बेटी को दी, एक खुद खाने के लिए हाथ में रखी। तो इतने में वो बच्चियों ने जल्दी जल्दी खा के फिर अपनी मां को देखा, तो मां ने उस खजूर को आधा किया, आधा एक बेटे को दे दिया, आधा दूसरी को दे दिया, और खुद भूखी उठ के चली गई। जब हुजूर वापस आए तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आज एक औरत आई थी, आज मैंने ममता को देखा, मैंने आज ममता को देखा। तो जब किस्सा सुनाया तो आपने फरमाया उस पर जन्नत वाजिब हो गई, उसको जन्नत मिल गई। ये सारा निजाम तो मेरे अल्लाह ने किया। फिर जमीन के फर्श बिछे, फिर हवाएं चली, फिर बादल बरसे, फिर फूल खिले, फिर कलियां महकी, फिर जानवर ज़बह हुए, फिर थनों से दूध निकला। हम सुबह उठते हैं सारे बाजार में गोश्त पहुंचा हुआ होता है, हम सुबह उठते हैं सारे बाजार में दूध पहुंचा हुआ होता है, हम सुबह उठते हैं सारे बाजार में सब्जी पहुंची होती है, हम सुबह उठते हैं सारे बाजार में घी मक्खन शक्कर चीनी पहुंची होती है। कभी नहीं सोचा कि ये कौन चला रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? अरे जालिम तेरे लिए हो रहा है कि तू खाए और उसका शुक्र बजा लाए। लेकिन मैंने क्या किया और आपने क्या किया और आज के इंसान ने क्या किया? ये अल्लाह की जबान से खुद गिला सुनो। अल्लाह खुद कह रहा है फलम्मा तरारअता, जब तुझ में जवानी की लहरें दौड़ी, हाथों ने जुल्म किया, पांव रक्स गाहों को चले, जबान ने झूठ बोला, गालियां दी, पेट में हराम लुक में गए, शहवतें गलत इस्तेमाल हुई, कभी मां को झटके दिए, कभी बाप को धक्के दिए, कभी सगे भाई से बाइकाट किया, कभी पड़ोसी पे जुल्म किया, झूठ के बाजार गर्म किए। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अरे तुझे अपने घर का कुत्ता याद नहीं जो तेरी एक रोटी खाकर सारी जिंदगी तुझसे वफा कर जाता है? कभी उसको देखा नहीं है कि रोटी खाते को तू बुलाता है तो रोटी छोड़ के तेरे सामने आके खड़ा हो जाता? फरमाइए आका क्या बात है, आपकी एक रोटी खाता हूं, उसकी कदर करता हूं, तो सर से लेकर पांव तक वजूद मिला, जिंदगी मिली। क्या इतना भी मेरे रब का हक न था कि ये 4 जिंदगी के दिन में अल्लाह की मान के चलता? ये अल्लाह का हमसे गिला है। फलम्मा तरारअता व कदरता वश्तद्द अददुक बारस्तनी बिल मआसी या अब्दसु, अरे मेरे बंदे मेरी बंदी, मैंने जवानी दी, मैंने जिंदगी दी, अब मैंने इंतजार किया, अब ये जवानी पाक गुजारेगा, मेरे हुक्मों पे गुजारेगा, इसकी जबान सच बोलेगी, झूठ नहीं बोलेगी, मोहब्बत के फूल बरसाएगी, गिबत नहीं करेगी और चुगली नहीं करेगी, लगाई बुझाई नहीं करेगी, किसी के ऐब नहीं उछालेगी, किसी की कमियां नहीं उछालेगी, इसकी नजरें हया के सुरमे से मुज़य्यन हो जाएंगी, कभी इसकी नजर आवारा नहीं होगी, इसके कान गाना नहीं सुनेंगे, ग़िज़ा से भर गया। मैं ये देखता रहा, माज़ालिक, इस सब के बावजूद कि तूने ये किया, मेरे एहसान का बदला ना शुक्री में दिया। माज़ालिक इन सालतनी आतैतुक इन इस्तग़फ़रतनी ग़फ़रतु लक, जब तू हाथ उठाता है मैं फिर कहता हूं अच्छा चलो मेरा बंदा है दे दो, जब तू मांगता है मैं देता हूं, जब तू तौबा करता है मैं तेरी तौबा कबूल करके तुझे माफ कर देता हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, मुझे और कोई बात नहीं आती, मैं कई सालों से एक बात कर रहा हूं, अल्लाह से ताल्लुक बना लो। मैं रोज नया बयान आपको सुनो,
میں بہت بھول گیا ہوں، میں نے جو پڑھا تھا بھول گیا، لیکن اب بھی کھنڈرات میں اتنا کو مسالہ پڑا ہوا ہے کہ میں روز نئے نئے بیان آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن میں علمی دھاگ بیٹھا کے کیا کروں گا؟ اتنا ہی کہو گے واہ 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 بڑے عالم ہیں، تو اس سے میری قبر بن جائے گی، یا اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے گا، بڑا عالم ہے، تو کیا اس سے میرا اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا؟ یا تمہاری واہ واہ سے میری جنت بن جائے گی؟ یا تمہاری واہ واہ سے منکر نکیر کا سوال آسان ہو جائے گا؟ یا میری زندگی بڑھ جائے گی؟ یہ میرے عرش پہ مقام طے ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ فریب ہے، دھوکہ ہے، مجھے پتہ ہے یہ کوئی واہ واہ کی حیثیت نہیں ہے، یہ میرے بھائیوں میرے رب کا امتحان ہے، کسی کو کسی رخ سے آزماتا ہے، کسی کو کسی رخ سے آزماتا ہے۔ میں پچھلے 12 برس سے ایک بات کر رہا ہوں، بھائیو اللہ سے یاری، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ وہ روٹھا ہوا ہے، مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، عرصہ ہی ہوا دل کی دنیا میں اللہ کو بلائے ہوئے، روز کبھی کسی مہمان کو بلاتے ہو، کبھی کسی کو، کبھی اللہ کو بھی بلایا ہوتا۔ محسن کے سامنے تو کتا بھی نہیں بولتا۔ میں کیسا انسان ہوں کہ گھر کے کتے سے بھی نیچے چلا گیا۔ ہمارے گھر میں ایک کتی آ گئی تھی، چھوٹا سا بچہ، تو میری والدہ نوکروں سے کہتے اس کو روٹی ڈال دو، وہ ایسی مانوس ہوئی کہ گھر کی ہو کے رہ گئی۔ پھر میری ماں کا انتقال ہو گیا 2001 میں، تو ہم تو اب گھر میں نہیں رہتے، چھوٹا بھائی لاہور میں ہے، میں تبلیغ میں پھرتا رہتا ہوں، بچے فیصل آباد میں، مہینے میں ایک آدھ دفعہ گھر جانا تھا، جب جاؤں تو وہیں بیٹھی ہوئی وہ۔ میں سوچوں اس کو اب تو نہ کوئی روٹی ڈالنے والا، نہ پانی پوچھنے والا، یہ کیوں نہیں در چھوڑتی؟ کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں جب جاؤں تو مجھے یوں لگے جیسے مجھے کہہ رہی ہو تیری ماں کی کھائی ہوئی روٹی کا حق ادا کر رہی ہوں، یہ گھر نہیں چھوڑوں گی۔ اور وہیں مر گئی، ہمارے گھر میں ہی مر گئی، گھر سے اس کو گھسیٹ کے باہر پھینکا گیا۔ اس نے چند روٹیوں کا یہ مجھے عملی طور پہ سبق دے کے بتایا، وفا اس کو کہتے ہیں۔ تو بھائیو تبلیغ کوئی فلسفہ نہیں ہے، تبلیغ اللہ سے جڑ، ہم اللہ کے بندے ہیں، بندہ ہونا ہی سب سے بڑی عزت اور عبادت ہے۔ میرا اللہ خالق ہے، میں اس کا غلام ہوں، مجھے اس سے تعلق بنانا ہے۔ ذرا دیکھو اپنے نبی کی دعا، اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا غلام، اللہ اکبر، ابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام ہے، ابن امتک، میری ماں بھی تیری باندی ہے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، میں تیرا بندہ، میں تیرا غلام، میری ماں تیری غلام، میرا باپ تیرا غلام۔ الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا، اللہ میں تجھ پہ قربان جاؤں، میں تو کچھ بھی نہ تھا، تو نے مجھے پیدا کر دیا۔ یہ حضور کی دعائیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ ناصیتی بیدک، تو میری پیشانی کا مالک، ماض فی حکمک، تیرا ہر حکم میرے پر نافذ اور مجھے قبول، تیرا ہر حکم مجھے قبول، عدل فی قضاؤک، تیری تقدیر عدل، تو جو میرے بارے میں فیصلہ کرے گا، میرا سر جھکا ہوا ہے، میرا سر جھکا ہے تیرے در کے سامنے، ہاں میں اف بھی نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ، یہ عہد و پیمان ہے، یہ عہد و پیمان ہے، اپنے اللہ کو اپنا بناؤ۔ یہی تبلیغ کی محنت ہے، یہی تبلیغ کا فلسفہ ہے۔ یہ نئی نئی تعبیرات پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں، سارے نبیوں کی ایک ہی دعوت رہی ہے، لوگو ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ نہ کہیں جہاں میں پناہ ملی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ گناہوں سے بھرے ہوں کو اللہ کو چھوڑ کے زندگی گزارا کیسے ہوگا؟ یا تو مر کے کہیں اور جانا ہے، پھر جو مرضی کرو، جو مرضی کرو،
اگر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو توبہ کرو. یہ زندگی ہلاکت کی ہے جس پر گزر رہی ہے. صرف نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف قرآن حفظ کر لینے کا نام اور تبلیغ میں چلہ اور پیدل سال لگا دینے کا نام اسلام نہیں ہے. پوری ایک زندگی ہے جو ہمارے ہاتھوں سے گم ہو چکی ہے. ہم تو اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کب ملے. ہاں، نشان منزل جانا ملے نہ ملے، مزے کی چیز ہے ذوق جستجو میرا. نہ بھی ملا نشان تو چلتے رہے تو کچھ فضل کرم تو ہو ہی جائے. تو بھائیو، اللہ سے تعلق بناؤ، اس کے در میں جھکو، معافی مانگو. اور تعلق نہیں بن سکتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر، آپ کی اطاعت کے بغیر، آپ کی اتباع کے بغیر، آپ کے قدم بقدم چلے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچا، نہ پہنچ سکتا ہے، نہ پہنچے گا. آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو انہیں میرے آپ کے نبی کے پیچھے ہی چلنا ہوگا. اس کے سوا سارے در بند، سارے گھر بند، سارے دروازے بند. جڑنے کا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا ہم پہ احسان ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کو اللہ خود کہہ رہا ہو احد پہاڑ سونا بنا دو، مکے کے پہاڑ سونا بنا دو، بطحا کی وادیاں سونا بنا دو، چاندی بنا دو، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہر انسان کو اللہ دنیا میں جب کچھ دیتا ہے تو جنت میں اتنی کمی آ جاتی ہے. صرف ہمارے نبی کو یہ فرمایا گیا کہ تیری آخرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور دنیا بھی تیری سونے چاندی سے مزین کر دوں گا. تو آپ نے کہا نہیں، اجوع یوما و اشبع یوما، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن روٹی کھاؤں گا. ساری زندگی کبھی آپ نے پیٹ بھر کے روٹی نہ کھائی، 2 وقت روٹی نہ کھائی، صبح کھائی شام نہ کھائی، شام کھائی صبح نہ کھائی. نبوت ملنے سے لے کر وفات تک کوئی ایک رات ایسے نہیں جس میں آپ نے رو رو کے اللہ کے سامنے آہوزاریاں کر کے امت کی بخشش نہ مانگی ہو، امت کے لیے گنجائش نہ مانگی ہو. آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا، ہر نبی اس دعا کو استعمال کر کے چلا گیا. میں نے اس حق کو اپنی امت کے لیے بچا لیا، میں قیامت کے دن اس دعا کو استعمال کروں گا. تو اللہ کے بعد میرے بھائیوں، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق رکھا ہے. جن کے 9 گھر ہیں اور ایک گھر میں بھی چولہا نہیں جل رہا، ایک گھر میں چراغ نہیں جل رہا، ایک گھر میں ایک مٹھی جو نہیں جس سے روٹی پکائی جا سکے. اور آپ بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ کو چارپائی کے ساتھ ایسے لگا لیتے تھے، ایسے ساتھ لگاتے تھے کہ بھوک اتنی، اور کبھی ایسے سرہانہ رکھتے، کبھی پیٹ چارپائی کے ساتھ لگاتے بھوک کی شدت سے. ایک دن حضرت عائشہ پھوٹ کے رو پڑے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے وعدہ کیا ہے جو کہو گے دے دوں گا، جو مانگو گے دے دوں گا. نہیں عائشہ، میرے بھائی پہلے انبیاء بھی ایسی ہی زندگی گزار گئے، میں بھی ایسے ہی گزاروں گا. اپنے عمل سے بتایا کہ دنیا کی حیثیت کوئی نہیں، اور اپنے احسانات کر کے حق رکھ کر گئے کہ ہمیں اسی کے طریقے پر چلنا ہے. وہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے اونچی شان والے. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے اپنے نبی کی جان کی قسم اٹھا کر فرمایا لعمرک، اے میرے محبوب مجھے تیری جان کی قسم. کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی. وہذا البلد الامین، ہر نبی کو نام سے پکارا، یا آدم، یا موسیٰ، یا نوح، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا داؤد، اور یا عیسیٰ ابن مریم. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خطاب کیا تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا، بلکہ ہر جگہ خطاب لقب سے کیا. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. جس کو اللہ ایسی شان دے رہا ہو، پھر وہ امت پہ قربان ہوتا 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 اپنا سب کچھ لٹا کے چلا گیا. کیا اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ زندگی اس کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو؟ کوئی طائف کے پتھروں کا حق ادا کر سکتا؟ جن کی انگلی کے ایک اشارے پر طائف دھنس جائے، نسل مٹ جائے. 3 میل پتھر پڑ رہے ہیں اور پہاڑ رونے لگے، آسمان کے فرشتے رونے لگے. ایسا منظر تھا کہ آسمان کے فرشتے بھی رو.
طائف کے پہاڑ رو پڑے، جس دھرتی پہ خون گرا وہ دھرتی رو پڑی، اور سنو بے ہوش ہو کے گرے، زید بن حارثہ نے کندھے پہ اٹھا کے دشمن کے باغ میں پناہ لی۔ عتبہ جیسا جانی دشمن بھی آپ کو دیکھ کے اس کا دل پھٹنے لگا، ہائے ہائے دیکھو محمد بن عبداللہ کو کیا ہو گیا۔ اور قریشی خون نے جوش مارا اور انگور توڑ کے لایا، خود توڑ کے لایا اور پلیٹ میں خود سجائے۔ پھر جاتے ہوئے شرم آئی تو غلام کو دے کر کہا جاؤ اسے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم ہے کھا لینا ردن، جس کو دکھ دیکھ کر دشمن قتل کرنے کی وجہ سے کھلانے پر مجبور ہو گئے ہوں، اس کی امت اس کی دشمن بن چکی۔ اس کی زندگی کے طریقے پارا پارا کر کے رکھ دیے، تار تار کر کے۔ نوجوان کوئی داڑھی رکھ لے مائیں پیچھے پڑ جاتی ہیں، داڑھی منڈاؤ داڑھی منڈاؤ، یہ کوئی عمر ہے رکھنے کی؟ کوئی ٹوپی سر پہ رکھ لے اتارو اتارو، یہ کوئی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا؟ ہے دوری دھار کے خنجر اور ہر وار نبی کے سینے پر۔ کون سی شادی ہے جس میں ڈھول نہیں بجتا اور مووی نہیں بنتی اور مہندی نہیں رچتی اور جوان ناچتے نہیں؟ یہ کون سی کون یہ فاطمہ نے ایسے شادی کی تھی؟ خدیجہ کی ایسے شادی تھی؟ میرے نبی کی یہ معاشرت تھی؟ دشمن کو ترس آیا ہے اور انگور کھلا۔ پھر جو اللہ سے دعا کی ہے نا اس وقت عرش ہل گیا، کپ کپا گیا۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قلت ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے میرے مولا کسی سے گلہ نہیں کرتا ہوں، تجھ سے ضرور کرتا ہوں، اور باقی میری محنت میں کمی رہ گئی۔ ضعف قوتی وقلت حیلتی، میں نہیں ٹھیک طرح کر سکا، پہنچا سکا۔ الی من تکلنی، تو مجھے کن کے حوالے کرتا ہے؟ الی من تکلنی، تو مجھے کن کے حوالے کرتا ہے؟ الی عدو ملکتہ امری او الی بعید یتجہمنی، تو نے مجھے میرے دشمنوں کے ہاتھوں کھلونا بنا دیا، انہوں نے مار مار میرا حشر کر دیا۔ مع ذالک، اس کے باوجود اگر تو راضی ہے فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب تراب۔ ابو فراس ہمدانی پتہ نہیں کس ترنگ میں یہ شعر کہہ گیا، تو مجھے تو یہ یہاں فٹ ہوتے نظر آتے ہیں۔ اے میرے مولا اگر تو راضی ہے اور سارا جگ ناراض ہے تو میرا کام ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو راضی ہے اور میری بوٹی بوٹی ہو گئی تو میرا کام بن گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ہستی کے پیچھے چلو، پیچھے چلو۔ یہ گھر بیٹھنے ملنے والا سودا نہیں ہے، یہ صرف فقہی خشک ابحاث سے یہ سودا نہیں ملتا۔ اس کے لیے بھائیوں بازار عشق میں جانا پڑتا ہے، یہ سودے وہاں فروخت ہوتے ہیں، اس کے لیے گھر در چھوڑنے پڑتے ہیں، خاک چھاننا پڑتی ہے۔ رواد الآفاق قطاع المسافات المشققة ارجلهم الطویلة شعورهم الشحبة وجوههم، چہروں کے رنگ اڑ جاتے ہیں، پاؤں پھٹ جاتے ہیں، بال بکھر جاتے ہیں، کپڑے پراگندہ ہو جاتے ہیں، اور زمین کی مسافتیں ان کے سامنے سمٹ اور سکڑ جاتی ہیں۔ پھرے بغیر کوئی اللہ اس کے رسول کا تعلق نہیں پا سکا۔ یہ میرے بھائیوں گھر بیٹھنے ملنے والی سوغات نہیں ہے، اس کے لیے نکلو اور اس پیغام حق کو دنیا میں پھیلاؤ، اس کی صدا لگاؤ۔ تکبر سے بچے، نظر کی خرابی سے بچے، زبان کی غیبت سے بچے، اوروں کو حقیر سمجھنے سے بچے، اپنے اوپر ہر وقت نگاہ رہے، اللہ سے مانگنا ہو، جن سے پڑھا جائے ان کے ادب اور احترام سے لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اگلی سے اگلی منزلیں
آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ تیرے بندے، تیری بندیاں، تیرے غلام، تیری باندیاں، تیرے فقیر، تیری فقیرنیاں تجھے آخری سہارا سمجھ کے تیرے سامنے جمع ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم پر نظر کرم فرما دے۔ ہم ٹوٹے ہوئے ہیں میرے مولا، ہم تھکے ہوئے ہیں مولا، دھتکارے ٹھکرائے ہوئے ہیں میرے آقا۔ دین کو چھوڑ کر اور تجھے چھوڑ کر ہم نے بڑے دکھ دیکھے ہیں میرے آقا، تو ہمیں اپنے دین والا بنا دے۔ تو نے سمجھایا میرے آقا، ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے بلایا ہم نے پلٹ کے بھی نہ دیکھا، تو نے سنایا ہم نے کانوں میں ڈانٹ دے لیے، تو نے نشانیاں دکھائیں ہم نے آنکھوں پہ پردے ڈال لیے، تو نے جگہ جگہ عبرت کے نمونے بنائے، ہم نے اپنی غفلت میں یا اللہ ان سے بھی کوئی عبرت نہ لی۔ اے مولا کریم، اب اس حال کو پہنچے ہیں کہ دل تیری محبت سے خالی ہے، سینہ تیرے دیے ہوئے ایمان کے نور سے خالی ہے، جسم تیرے محبوب کی اطاعت سے خالی ہے، زندگی اور معاشرت تو بالکل ہی ویران ہے۔ اے عرب کے پتھروں کے پوجا کرنے والوں کو رضی اللہ عنہ بنانے والے اللہ، ہم پر بھی نظر کرم فرما دے، ہم پر بھی نظر کرم فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ یہ سارے آنے والے بھائیوں کو قبول کر لے، ان مستورات کو قبول کر لے، ان کی زندگیاں بھلی کر دے، جنت بنا دے، میاں بیوی میں محبتیں پیدا کر دے، اولادوں کو فرما بردار کر دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان طلبہ طالبات کے سینے علم کے نور سے روشن کر دے، انہیں تو ہدایت کا، معرفت کا یا اللہ سبب بنا دے، ذریعہ بنا دے۔ جتنے تشریف لانے والے مرد عورت ہیں ان سب کی دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مقدر فرما۔ یہ صاحب خانہ ہمارے میزبان، تو ان کو بھی یا اللہ نیکی کی، صلاح کی توفیق عطا فرما، ان کی نسلوں میں بھی نیکی کو قائم فرما، ان کے بچے بچیوں کو بھی نیک و صالح بنا۔ مولا جو تنگی میں ہیں ان کو فراخی دے دے، جو پریشانی میں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو آپس میں لڑ پڑے ان کی صلح کروا دے، جنہوں میں نفرت ہے ان کو محبتیں دے دے۔ یا اللہ جن کا آپس میں کوئی قطع تعلق ہو گیا کسی قسم کا، تو ان کی آپس میں محبتیں قائم فرما دے۔ یا اللہ اس پورے علاقے کو محبت کا گہوارہ بنا دے، ان کی دشمنیاں، لڑائیاں ختم کر دے، ان کی نفرتیں، عداوتیں ختم کر دے، انہیں اپنے یا اللہ محبت اور معرفت میں کامل مقام عطا فرما دے۔